مدنی پھول۔ اگر وضو نہ ہو تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس کو قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس میں مقطعات الف لام میم طہ قاف وغیرہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا یہ حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا کسی کے مونڈھے یعنی کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ فتاوی رضویہ میں ہے اگر چادر ایسی ہو کہ ایک کونے پر ہو اور دوسرا کونا اتنا لمبا ہو کہ اٹھنے بیٹھنے میں وہ دوسرا کونا نہ ہلے تو اب اس دوسرے کونے سے قرآن مجید چھونا جائز ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اس آیت پر نیز اس آیت والے حصہ کاغذ کے عین پیچھے بے وضو اور بے غسلے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ جس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کو آگے پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسلہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی اسلامی بھائی کتابوں کی دکان پہ ہے، وہاں دنیاوی کتابیں بھی ہیں اور قرآن پاک سپارے قاعدے بھی ہیں، تو کیا سپارے قاعدے کے لیے ہر وقت اسے باوضو ہی رہنا پڑے گا یا کوئی ایسی صورت ہے کہ بے وضو بھی اجازت ملے گی، یا کوئی کپڑے کا اگر استعمال کرے گا پاک کپڑا تو اس کا طریقہ کار بیان فرما دیں کہ وہ کس طرح اٹھا کے دے گا؟ یہ تو دنیاوی ایک دکان ہوگی، اگر وہ مکتبے وغیرہ جہاں ہیں اسلامی کتابیں تو کیا ان کو بھی باوضو ہی اٹھانا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ قرآن کریم کو بے وضو چھونا یہ گناہ ہے، تو اب ایسی صورت میں کہ چاہے دنیاوی کتابیں ہوں یا نہ ہوں یہ اس سے غرض نہیں ہے، اور باقی اسلامی کتابیں جو ان کو بے وضو چھونا خلاف اولا ہے، افضل ہے کہ وضو سے اس کو چھوئے، مستحب ہے۔ تو اسی صورت میں کہ اب وہ وضو نہیں ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی ہے، تو ایسا پاک کپڑا رکھ لے، جیسے رومال رکھ لیا تو اسی رومال سے مثلا یہ رومال ہے تو اب قرآن کریم اس سے اٹھایا اور اپنی انگلی وغیرہ کوئی بھی اس پہ ٹچ نہ ہو، تو یوں اٹھا کر اگر گاہک کو دیا تو یہ جائز ہے، دکھایا کسی کو پھر یوں ہی اٹھا کے رکھ دیا، اگر بے وضو ہے تو بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ اچھا اس میں یہ کہ جیسے اب یہ میرے کندھے میں رکھی ہوئی ہے چادر، تو اس سے قرآن کریم کو میں نہیں چھو سکتا، اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے بدن کے تابع ہے، یہ تو اس سے پھر وہی گناہ گار ہو جانے والی صورت ہے۔ تو یہ چادر کو بالکل گلے سے نکال کے اب اگر اٹھایا تو مطلب اٹھانے میں حرج نہیں ہے بے وضو۔ اسی طرح دستانے پہن کر بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں، دستانے بدن کے تابع ہو گئے۔ اب پلاسٹک کی جو شاپنگ بیگ ہوتی ہے نا، جو عموماً جس سے یہ مال ڈال کر دیتے ہیں، تو یہ عموماً تھیلیاں دکانوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تھیلی کو ہی ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور قرآن کریم اس سے بھی لے لیتے ہیں، جیسے کاغذ کی جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں رومال نہ ہو، تو یہ جو تھیلی پکڑ کر جو یہ کر لیتے ہیں، شاپنگ بیگ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ پکڑ لی اور وہ دکھا دی، تو اس کی اجازت؟ اس کو یہی ہے کہ ایک تو تھیلی کا انداز رومال والے انداز میں ہو کہ اس کے وہ جسم کے تابع نہ ہو، تو یہ صورت ہو سکتی ہے، نہ اس کے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو، تو یوں اٹھایا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس کو اسی طرح پہن لیا جیسے دستانے ہوتے ہیں، یوں اس انداز میں پکڑا گیا اس کو، تو پھر یہ وہی ناجائز و حرام صورت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔